بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال في موضع آخر: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ محترم ناظرین، حالیہ چند دن قبل ایک فلمی اداکار کی خودکشی کے واقعے نے ملک میں بہت بڑا طوفان مچا دیا ہے۔ بہت سے لوگ جو اس کے فینس تھے، جو اس کو چاہتے تھے، ماتم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مگر افسوس اس بات پر ہے کہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیسے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنا آئیڈیل ایک ایسے شخص کو بنایا ہے جس کے پاس دنیا کی ساری چیزیں تھیں، پیسہ تھا، دولت تھی، جائیداد تھی، شہرت تھی، عزت تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو دلی سکون نصیب نہیں تھا۔ وہ سکون جو اسلام عطا کرتا ہے، وہ سکون جو قرآن عطا کرتا ہے، وہ سکون جو قرآن سننے سے ملتا ہے، وہ سکون سے وہ محروم تھا۔ خیر، یہ الگ بحث ہے کہ وہ کس وجہ سے سوسائڈ کیا، وہ تو وہی جانتا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں چند پہلوؤں پر غور کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ سوسائڈ کرنا اسلام میں کیسا ہے۔ یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے۔ کوئی شخص اپنے طور پر نہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ اپنے طور پر اپنے آپ کو قتل کر سکتا ہے۔ اگر قتل کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے، تو اس کا انجام بہت بھیانک ہے، بہت خطرناک وعیدیں اس کے لیے سنائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے آئیے جانتے ہیں، قرآن میں دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ دوسرے مقام پر کہا: لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ دیکھیے، اسلام انسان کی جان کی ضمانت دیتا ہے، نہ خود قتل کر لے نہ کسی دوسرے کو قتل کرے، نہ خود قتل کر لے نہ کسی دوسرے کو، کیونکہ یہ جان اللہ کی ایک امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا: لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی نفس کو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قتل کرنا حرام کیا ہے، اس کو قتل مت کرو مگر یہ کہ حق کے ساتھ۔ یہ تفصیل الگ ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں دوسرے پہلو کو کہ سوسائڈ کرنے والا جو کسی بھی وجہ سے سوسائڈ کر لیتا ہے، عام طور پر سوسائڈ کا جو اکثر ریزن ہوتا ہے وہ ڈپریشن ہوتا ہے، جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ انسان بظاہر آپ کو اس کے پاس ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اندر سے پریشان ہے، خوشحال نہیں ہے، اور اس کی دنیاوی زندگی بظاہر ساری نعمتوں سے لیس ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اندرونی سکون نصیب نہیں ہے۔ وہ سکون کی تلاش میں اس دنیا کو رخصت کر دیتا ہے، وہ اس دنیا سے نجات پا کر یہ سمجھتا ہے کہ اب اسے ہمیشہ کا سکون مل جائے گا، لیکن نہیں، کبھی سکون نہیں ملے گا، بلکہ یہ سکون اسے عارضی طور پر تو مل جائے گا، لیکن آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کر لیتا ہے تو اس کو اسی چیز سے آخرت میں سزا دی جائے گی۔ اس کی مزید تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ایک اور روایت میں، کہا کہ جس کسی نے لوہے کی چیز سے اپنے آپ کو قتل کر لیا تو کل قیامت میں اسی چیز سے ہمیشہ وہی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ ایک اور روایت میں یا اسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے زہر پی کر اپنے آپ کو مار لیا تو ہمیشہ وہ زہر پیتا ہوا ہی رہے گا، اور اگر کسی نے اپنے آپ کو کسی اونچے علاقے سے گرا کر مار لیا تو وہ ہمیشہ اسی طرح کی سزا قیامت کے دن پاتا رہے گا۔ ایک اور واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
پیش آیا۔ یہ آپ نے کہا کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرا بندہ جلدی کیا میرے پاس آنے میں، یعنی اس کا وقت مقرر تھا کب اس کو مرنا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اللہ کے پاس جانے میں جلدی کیا، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ تو دیکھیے انجام دوسرے پہلو کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو سوسائڈ کرنا حرام ہے، سوسائڈ کرنے والے کا انجام بہت ہی خطرناک ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ آج ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس ایک فلمی اداکار کو لے کر اتنا اس پر کوہرام مچائے ہوئے ہیں، اس پر ڈاکیومنٹری فلمز بن رہی ہے، کوئی اس کے لیے مرثیے پڑھ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اس کے حق میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں ہر نماز میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ میرے بھائی پہلے آپ نماز تو پڑھو، نماز تو پڑھو، خود بخود سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، نماز پڑھیں گے تو آپ بے حیائی سے بچ جائیں گے۔ وہ آپ کا آئیڈیل وہ شخص تھا جو بے حیائی کی طرف دعوت دینے والا تھا۔ آپ کس کو آئیڈیل بناتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس کو محبت ہے، جس کا وہ فین تھا۔ اب آپ سوچیں، جس کو آپ نے اپنا فین بنایا ہوا تھا، جس کو لے کر آپ اپنی زندگی میں جینے کا طریقہ سیکھ رہے تھے اور جس کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کے اندر طور طریقوں کو اپنا رہے تھے، آپ دیکھیں یہ وہ شخص تھا جس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں تھا، اسلام کی دولت سے وہ محروم تھا، سکون کی دولت سے وہ محروم تھا، اور وہ اپنا انجام کس طریقے سے اپنے آپ سے کر لیا یہ سب واضح ہے۔ یہاں میں مسلمانوں کو ایک پیغام دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی سب سے بہترین نمونہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے۔ تو اس کے بعد ہم کسی اور کو آئیڈیل نہ بنائے، کوئی ہیرو یا کوئی بھی اداکار ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، بالخصوص مسلم نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ اب بھی وقت ہے، توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف۔ وہ مر گیا، وہ تو اپنی آخرت کے بارے میں وہ خود جواب دہ ہوگا، لیکن کل آپ کی موت آئے گی تو آپ کیا حشر ہوگا، آپ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے، کیا آپ کے پاس نام اعمال میں رہے گا؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کا فین تھا مجھے چھوڑ دینا، میں اس کا فین تھا مجھے بخش دینا، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کا فین تھا، میں اللہ کے نبی کی اتباع کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا آئیڈیل بنایا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو بخش دے گا، اور جنت میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنا آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ دوسری دنیاوی شخصیتوں کو، دنیاوی فلمی اداکاروں کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور فلمی اداکاروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ فلم سے باز آتے ہوئے ریئل لائف میں آئیں اور حقیقی زندگی گزاریں، حقیقی سکون اگر وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی طرف آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔